قرآن نے اب یہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں بہت بڑا حصہ، ایک بڑی تعداد جو ہے یہ عقیدہ بنا لیا گیا ہے، بھیڑ ہے بے پڑھے لکھوں کی، بھیڑ ہے ان لوگوں کی جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، چاہے وہ بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوں دنیا کے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ ان کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے، ان کے لیے لفظ موت کا قرآن نے کیا ہے، ان کے لیے موت کا لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، وہ بھی ہر جان کو، وہ بھی ایک جان تھے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دیکھیے خود ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا قرآن نے، انک میت، سورہ زمر کی آیت نمبر 30، تمہیں موت آنی ہے، لفظ موت ہے یہاں پر، یہ خطاب پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، آپ سے بھی ہے، انک میت، تمہیں موت آنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم مرو گے، تمہیں موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، باقی سب کو بھی موت آئے گی، ان سب کو بھی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ تو یہ کہ گستاخی ہے، وہ تو کبھی نہیں مر سکتے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہوتا، پہلی چیز تو اسے سمجھ لیں۔ یہ جو اس کو موت کے لفظ کو گستاخی سمجھتے ہیں، یا موت آنا جو ہے وہ بڑی ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حقیر بات ہو گئی، موت کا مطلب خاتمہ نہیں ہے، خاتمہ تو فرعون کا بھی نہیں ہوا، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلہ، اور یہاں کے جسم سے نفس کا اور روح کا الگ ہو جانا، یہ موت ہو گئی۔ جب یہ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگ نظر آتے ہیں، یہاں پر ان کی پاورز ہوتی ہیں، یہاں پر جو کام لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں ان کی وہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو نافرمان تھے وہ بھی باقی ہیں، ان میں سے کوئی ختم نہیں ہو گیا، فرعون بھی باقی ہے، ختم نہیں ہو گیا، اس کا تو جسم بھی ختم نہیں ہوا۔ بھئی انبیاء کا جسم ختم نہیں ہوتا، زمین میں فرعون کے جسم کو بھی اللہ نے بچایا عبرت کے لیے، جسم بھی ختم نہیں ہوا۔ فرعون باقی ہے تو وہ جسم جو رکھا ہوا وہ فرعون نہیں ہے، فرعون تو اس سے الگ ہے۔ یہ تمام لوگ زندہ ہیں، قرآن نے کہا کہ صبح شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے آل فرعون کے اوپر، تو اب اگر وہ آگ اس جسم کے اوپر پیش کی جاتی تو وہ تو سارا میوزیم جل کر راکھ ہو جاتا جہاں پر فرعون کی باڈی رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو فرعون جہاں پر بھی ہے وہ زندہ ہے، کسی مردے کے اوپر آگ پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کو سزائیں دی جاتی ہیں آل فرعون کو، پھر قیامت میں کہا گیا کہ سخت ترین عذاب کی طرف پھر چلے جائیں گے، اس کے بعد اب بھی انہیں سزائیں ملتی ہیں، ان کے سامنے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو موت آنا اینڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو موت کو بڑی ذلت سمجھتے ہیں، قرآن نے کہا ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ یہ صرف ایک ذات ہے جسے موت نہیں آئے گی، باقی کوئی اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جسے ختم نہیں ہونا ہے، کوئی نفس جاندار ایسا نہیں جسے موت نہیں آنی۔ انک میت، تو اب صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہہ دیا قرآن نے اپنے الفاظ میں کہ تمہیں موت آنی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور باقی سب کو بھی موت آنی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ موت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک جنرل اصول بتایا کہ ہر ایک کو موت آئے گی، پھر کہا تمہیں بھی آئے گی۔ یہی وہاں جنگ احد کے اندر کہا تھا، جنگ احد کے بعد والے حصے میں کہا کہ یہ موت بھی آ سکتی ہے، ان کو قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہاں اگر ختم ہو جاتے تو تم سب لوٹ جاتے، بھاگ جاتے۔ وہاں ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کے اندر یہ افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو تب اور بزدلی چھا گئی، تب اور سب کا ایسا ہوا کہ جیسے سرنڈر کر دیا، ہمتیں ہار دی، تب اور بھاگے تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ تو نہیں رہیں گے ایک دنیا میں، تو پھر تب بھی تم پیٹ پھیر لو گے۔ یہ نظام اس لیے آیا تھا، وہ لے کر آئے تھے کہ تم اس نظام کے مطابق چلو گے، وہ جو کلام لائیں اس کے مطابق زندگی گزارو گے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کی خبر آئی تو آئے، وہ گھوڑے سے آئے، گھوڑا حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر داخل ہوئے، چادر کا کونا اٹھایا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، جھک کر ماتھا چوما، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم اب آپ کے لیے دو موتیں نہیں ہیں، دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا اللہ، آپ کے لیے ایک ہی موت تھی وہ آ چکی، مطلب یہ بار بار کوئی جینا مرنا نہیں ہے، ایک ہی موت تھی، یعنی ایک ہی ٹرانسفر تھا، پھر واپس یہاں آئیں گے، پھر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ موت کا بھی مطلب خاتمہ نہیں ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہی بار ہونا تھا کہ یہاں سے آپ چلے گئے وہاں، اب موت نہیں آئے گی۔
آپ پر دو موتیں اللہ جمع نہیں کرے گا، اور ایک ہی موت جو آپ کے لیے طے تھی، لکھی ہوئی تھی، وہ آ چکی۔ اب لفظ موت ہے، امل موتہ التی، وہ موت کتبت، وہ موت جو لکھی گئی تھی علیہ کا آپ کے لیے، فقط متہا، اب وہ موت آ گئی، وہ موت آ چکی۔ تو لفظ موت حضرت ابوبکر صدیق نے استعمال کیا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ گستاخی ہے۔ عوام کو مسلیڈ کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ بھئی باقی لوگ مرتے ہیں، وہ نہیں مرتے، بس وہ خالی جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ ان کو زندہ سب ہیں، ان کی زندگی ایسی ہے کہ سارے لوگ رشک کریں، وہ بھی ہیں کفار، وہ بھی زندہ ہیں۔ ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ چاہتے کہ سچ مچ ہی ختم ہو جاتے تو اچھا تھا، وہ جینے سے بھی بری ہے، زندگی ہے، زندگی بہرحال ہے دونوں کی۔ تو یہاں لفظ موت انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر آپ باہر نکلے حضرت ابوبکر صدیق، یہ اگلی، یہ دوسری حدیث کے اندر ہے بخاری کی، اسی کے برابر میں دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 4454۔ اب نمبر چلنے لگے تو میں نے بھی نمبر ڈال دیے۔ پھر اس کے بعد باہر نکلے، یہ اس کے بعد کا حصہ ہے، اس میں پھر آپ کے سامنے نقل کیا ہے، درمیان کا چھوڑ دیا جہاں ڈاٹ ڈاٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر باہر آئے، وہاں حضرت عمر جو تھے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ جب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ بالکل ایسا تھا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، وہ تلوار گھما رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس نے کہا اس کی گردن اڑا دوں گا، جس نے کہا محمد کی موت ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا، خدا کی قسم وہ ایسے آئیں گے واپس جیسے موسیٰ کوہ طور سے آئے تھے، اور وہ تلوار گھما گھما کے یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں روکنا چاہا، ان کو نظر نہیں آیا حضرت ابوبکر، تو اس وقت اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اتنا انہیں شوق پہنچا تھا، صدمہ جو تھا اس کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر نے پھر انہیں چھوڑ دیا، انہیں روکنا چاہا، نہیں رکے، تو پھر ایک طرف کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر نے تقریر شروع کر دی۔ تو لوگ جو حضرت عمر کو چاروں طرف سے گھیرے یا دیکھ رہے تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے، تقریر سننے لگے، حضرت ابوبکر کی طرف آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے پھر وہاں یہ کہا کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا، فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات، تو سن لو کہ اب ان کو موت آ گئی۔ یہ موت کا لفظ ہے، حضرت ابوبکر نے بولا سن لو، وہ اب ان کو موت آ چکی، تم ان کے بندے تھے کیا؟ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو پھر اللہ ہے وہ جو زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہی جو جس کی ابھی تشریح چل رہی ہے، قال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں بھی یہ کہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ابھی جو گزری آئے، محمد وہ تو صرف ایک رسول تھے، افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، وہ اگر ان کو موت آ جائے یا قتل کر دی جائے تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ گے کیا؟ تو اس وقت پھر حضرت عمر کے کانوں میں جب قرآن کی آواز آئی تو ایک دم پھر وہ واپس ہوش میں آئے، پاؤں لرزنے لگے ان کے، ان کا کہ ایسا ہو گیا جیسے کھڑا نہیں رہ پاؤں گا، اب زمین میں گر جاؤں گا میں۔ اور پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، ان کی تو موت ہو چکی۔ حضرت عمر جب یہ قرآن کی آیت سنی انہوں نے، اس کے آگے یہی جو میں نے ابھی بیان کیا، درمیان کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ حین سمعتہ تلاہا، ان کو جب حضرت ابوبکر کو سنا انہوں نے یہ اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے، یہ جس کی ابھی سورہ بقرہ کی جو آیت تھی جس کی تشریح ہے، علمت، تو میں نے تب یہ جانا، تب اس بات کا ہوش ہوا، تب احساس ہوا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی۔ اب یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں موت، تو اب ایک حدیث کے اندر موت کا لفظ حضرت ابوبکر کی زبان سے، اب حضرت عمر کی زبان سے کہ پہلے ہوش میں نہیں تھے جو بھی کہہ رہے ہوں، اور کہا کہ اب ایسا ہوا کہ جیسے پورا احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی۔ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، صحابہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ گستاخ ہیں، وہ لوگ گستاخ رسول ہیں جو ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کریں۔ موت کوئی گالی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ موت سے اگلی جو زندگی ہے اس کے اندر کون کس حال میں ہے، یہ ہے اصل بات۔ یہاں سے تو ہر ایک کو جانا ہے، اس زمین پر نہیں رہنا ہے، اس زمین سے ہر ایک کو ٹرانسفر ہونا ہے ایک دوسری زندگی کے اندر، تو اس ٹرانسفر کو موت کہتے ہیں، یہاں سے ختم ہو جانے کو، یہاں سے اس مادی جسم اس سے الگ ہو جانے کو، یہ موت ہوتی ہے۔ وما محمد الا رسول، آیت کا خالی ترجمہ ہم دوہرا لیں، اور محمد رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، بہت رسول ان سے پہلے گزرے، انہی کی طرح یہ بھی ایک رسول تھے۔ ہاں، یہ آخری رسول تھے، مکمل ہو گیا اب،
ان کو بھی جانا ہے۔ افہم ماتا و قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں پر گھوم جاؤ گے، پیٹ پھیر کر بھاگ لو گے کیا؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور جس نے پیٹھ پھیری، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تو پھر جس نے پیٹھ پھیری پھر وہ برباد ہو گیا، اس سے اللہ کا تو کوئی نقصان ہوگا نہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی اللہ شکر کرنے والوں کو ان کی جزا دے گا۔